عقیدت و محبت سے ایک بار بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان گرامی، اسی مضمون کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں اور اسی مضمون کے تحت آج کی گفتگو عرض کر رہے ہیں، جو مضمون آپ کے ذہن میں ہے۔ اور یہ مضمون یوں کہہ لیجئے کہ اسلام میں مرکزیت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسے سمجھیں گے تو دنیا میں اپنی موجودگی کی ضرورت و اہمیت، افادیت اور اس کا تقاضا قدرت ہم سے دنیا میں بھیجنے کے بعد کیا جنگل کے جانوروں کی طرح زندگی گزارنے کا تقاضا کرتی ہے، یا انسان بننے کی، اور وہ انسان جو انسان کامل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہو، اس طرح کا تقاضا کرتی ہے۔ اب یہ سوال ہے، اور اس سوال کا جواب ہم قرآن سے معلوم کر رہے ہیں کہ ہم جانور، جنگل کے جانور اور انسان میں کس طرح فرق کر سکتے ہیں۔ جانور کی زندگی اور انسان کی زندگی میں کیا فرق ہے، اور کامیابی جانوروں کی طرح زندگی گزارنے میں ہے یا حضور علیہ السلام کی اتباع میں، سنت میں، حضور علیہ السلام کے غلام بن کر، حضور علیہ السلام کے امتی بن کر، اور حضور علیہ السلام کے دین کا کام کر کے کامیابی ملتی ہے۔ کس چیز میں کامیابی ہے، یہی سوال ہے، اور ہم اس کا جواب الحمدللہ قرآن شریف سے حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی روشنی میں موجودہ دور میں بھی الحمدللہ اس کے حوالے سے ہمیں بہت سے ایسے معاملات ملتے ہیں جن سے ہمیں نصیحت ہوتی ہے، جن سے ہمیں سبق ملتا ہے، اور جن سے ہم کو مضمون کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اپنی زندگی گزارنے میں ہمارے لیے نصیحت کے اسباب ہوتے ہیں۔ وہی انسان اچھا ہے جو قرآن کو سمجھے، اور جس دور میں وہ پیدا ہوا، جس دور میں وہ رہ رہا ہے، اپنے اطراف سے قرآن کا نور لے کر اپنی زندگی گزارنے کے اصول متعین کرے، تاکہ اس کی زندگی قرآن کی روشنی کے اصولوں میں گزرے اور وہ دنیا سے کامیاب ہو کر جائے۔ یہی مقصود زندگی ہے، یہی تقاضۂ قدرت ہے، یہی قرآن کی ہم سے طلب ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ پھر فرمایا ولا تموتن، دیکھو تم مرنا نہیں، تمہیں موت نہ آئے، الا سوائے وانتم مسلمون، کہ جب مرو تو مسلمان ہی مرنا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندوں سے یہ طلب ہے، تقاضا ہے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، تو اب تم مرنا تو تمہارا خاتمہ ہو تو ایمان پر، دنیا میں ایسے رہنا، دنیا میں ایسے زندگی گزارنا کہ اللہ سے ڈرنا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اسی کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ جو اللہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے پھر اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا۔ تو اللہ سے پہلے فرمایا اللہ سے ڈرو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ گویا کیا حق ہے؟ حق یہی ہے کہ زندگی کا حق ادا کیا جائے۔ اس نے نعمت دی، جان دی، صحت دی، ایمان دیا، تو زندگی اس کے شکرانے میں ادا کی جائے۔ اور شکرانہ یہ ہے کہ جیسا اس نے کہا ہے ویسی زندگی گزاری جائے، یہ شکرانہ ہے۔ بہت آسان سا زندگی کا فلسفہ ہے، لیکن مشکل بنانا چاہیں تو خودکشی پر مجبور ہو جائیں گے۔ اگر مشکل بنانا چاہیں گے
تو اتنی مشکل ہو جائے گی کہ اپنے ہاتھ سے اپنی گردن کے اوپر چھری پھیر دیں گے، مشکل بنانے پر آئیں گے۔ تو یاد رکھیے گا، کوئی مصیبت ہم پر جو آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ظلمن نہیں آتی، یا تو نیکوں کے لیے آزمائش بن کر آتی ہے یا ہمارے گناہوں کے سبب سے آتی ہے۔ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ ہم پر آزمائش آتی ہے۔ یہ گناہ گاروں کے لیے، اور نیکوں کے لیے، اچھوں کے لیے گناہوں کا سبب نہیں ہوتی، بلکہ مزید درجات کی بلندی کی سبب ہو جاتی ہے۔ اور ہاں البتہ جتنی آزمائش آتی ہے، گناہ گار بھی ہو، اگر آزمائش آئی اور اس نے اس پر وہ طریقہ اختیار کیا جو اللہ اس کے رسول کو پسند آ گیا، تو پھر وہ گناہ گار بھی نیکوکاروں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اس کے سارے گناہ معاف کرنے کا، بخشوانے کا، جلانے کا، دھونے کا، صاف کرنے کا سبب بھی وہ آزمائش ہی بن جاتی ہے کہ جس آزمائش کے آنے پر اس نے بجائے نافرمانی کرنے کے فرما برداری کا مظاہرہ کیا، بجائے در بدلنے کے در سے جڑا رہا، بجائے کسی اور کی طرف دیکھنے کے مالک کی طرف ہی دیکھا، بجائے شکوہ کرنے کے شکر کا اظہار کیا، تو مالک خوش ہو کر انعام بھی تو دیں گے۔ انعام میں کیا ہے؟ کہیں فرمایا ہم سارے گناہ معاف کر دیں گے، کہیں فرمایا ہم گناہ کو صرف معاف ہی نہیں کریں گے، رحم بھی کریں گے، اور کہیں فرمایا کہ رحم کے ساتھ ساتھ پہلے جتنے گناہ تھے ان سب کو اب نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے، اور کہیں فرمایا کہ پھر ہم اللہ فرماتا ہے کہیں ہم انہیں اپنا محبوب بنا دیں، وہ محبوب بن جائے۔ تو محبوبیت کا راستہ آزمائش کا راستہ، محبوبیت کا راستہ آزمائش کا ہے، محبوبیت کا راستہ مشکل کا ہے۔ دنیا میں دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ کے جتنے محبوب بندے گزرے، کسی کو دنیا میں راحت دائمی نہیں ملی، عارضی راحت، عارضی سکون، ایک لمحے کا، چند لمحوں کا، تھوڑی دیر کا، اس کے بعد پھر پریشانی، پھر پریشانی، ایک کے بعد ایک پریشانی، ایک پریشانی جاتی ہے، دوسری پریشانی، دوسری پریشانی جاتی ہے، تیسری پریشانی۔ اگر ہم اس کو حضور علیہ السلام کی ذات سے پڑھنا شروع کریں، ہمارے لیے تو دنیا کی سب سے بڑی مثال حضور کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی میں راحت بتائیں کتنی ہے، کتنی راحت ہے اور کتنی تکلیف ہے۔ آپ کی بعثت مبارکہ کی جو 23 برس کی زندگی ہے، 40 سال کے بعد سے لے کر 63 سال کی جو 23 سالہ زندگی، اس کو بعثت کی زندگی کہتے ہیں، اعلان نبوت کی زندگی۔ اس میں تو سرکار علیہ السلام کو کوئی لمحہ ہوا ہوگا جس میں کوئی سکون دنیا نے لینے دیا ہو۔ خود حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جس قدر میں ستایا گیا کوئی نہیں ستایا گیا، جتنی تکلیف مجھے دی گئی کسی کو نہیں دی گئی۔ اور پھر حضور ہی تک یہ بات محدود نہ ہوئی، اب سلسلہ قائم ہو گیا، محبوبیت کا درجہ چاہیے تو آزمائش کے راستے سے گزرنا ہوگا۔ صدیق اکبر کی بات آ گئی، مالدار تاجر تھے، بڑے قابل تاجر تھے، مٹی کو سونا کر دیتے تھے۔ تو جب حضرت بلال کا سودا کرنے لگے نا، تو بلال کے مالک نے کہا تھا، امیہ بن خلف، بلال کے مالک نے کہا تھا میرے پاس اور بھی اچھے خوبصورت غلام ہیں، تم ان کو لے لو، یہ کالا موٹا بھدا بظاہر، تمہیں کیا بھایا؟ کہا نہیں، میں تو اسی کا سودا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا حیرت ہے، تم اتنے سمجھدار ہو، مال کی پہچان رکھتے، یہ الفاظ اس کے میں وہاں سے لے رہا ہوں۔ اس نے کہا تمہیں تو مال کی پرکھ ہے اور تم مال پرکھ نہیں رہے۔ آپ نے فرمایا جو میں نے پرکھا ہے وہ تجھے سمجھ میں نہیں آ سکتا، جو میں جانتا ہوں وہ تیری سمجھ میں نہیں آتا۔ اب اس نے دیکھا وہ بھی تاجر تھا،
وہ بھی تو کاروباری تھا. اس نے کہا یہی اس کو پسند ہے. تو آپ جانتے ہیں چاہے وہ کتنا ہی اس کی نظروں میں اس کی قیمت نہ ہو, لیکن اگر کوئی خریدار کی نظر اس پہ ٹک جائے تو بیچنے والا سمجھ جاتا ہے کہ اس کو یہ بھاگیا ہے. تو اب دام جو ہے نا اس کے بکھرے لینے. اس نے کہا پھر اس کا دام عام نہیں ہے. کیا لوگے؟ عام دام, جو خوبصورت غلام کے دام, ان سے بھی کئی گنا زیادہ. آپ نے فرمایا جو کہو گے دینے کے لیے تیار. اس نے اپنے طریقہ میں اتنی زیادہ قیمت مانگوں گا یہ نہیں مان, چلے جائیں گے. بہت قیمت لگائی. آپ تشریف لے گئے, مال لائے اور اس کے ہاتھ میں رکھا, کہا یہ تیری قیمت, یہ تیرا پیسہ, اب بلال میرا. اور لے کر سیدھے حضور کے دربار میں پہنچے. سرکار خوش. یہ سب آزمائشیں کس کے لیے؟ اس چہرے پر مسکراہٹ کے لیے. محبوب کا چہرہ کھل جائے, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. صحابہ علیہم الرضوان کی زندگی کی محنتوں کا اصل مدعا اور مراد یہ تھا کہ ہم جو کچھ کریں حضور کو راحت پہنچے, حضور خوش ہو جائیں. کیوں؟ وہ یہ راز جانتے تھے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے محبوب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تمہیں راضی کر دیں گے. اور محبوب نے کہا, محبوب نے عرض کی, مولا میں اس وقت تک اپنے راضی ہونے کا اعلان نہیں کروں گا جب تک میرا ایک ایک غلام جنت میں نہ چلا جائے گا. تو گویا امام نے اس پوری کیفیت کو کہا, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی صحابہ یہ راز جانتے تھے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو مصطفیٰ کو راضی کرنا ہوگا. اللہ کی رضا مصطفیٰ کی رضا میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. تو وہ جو کچھ بھی کرتے تھے مسکراہٹیں, تبسمیں مصطفیٰ کے لیے کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آئے. سرکار علیہ السلام مسکرا رہے. عرض کی حضور یہ میں نے یہ کام کیا ہے. سرکار اتنے خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے. سرکار نے فرمایا ابو بکر اس کام میں تم ہمارا حصہ بھی شامل کر لو, تم ہمارا حصہ بھی شامل کر لو. ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ اس وقت جو ابو بکر نے جواب, ابو بکر کے جوابات ہی ہمارا عقیدہ ہے, ابو بکر کی بات ہی ہمارا نظریہ ہے, ہمارا ایمان ہے. سیدنا امیر المومنین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, پوری امت میں, پوری دنیا میں آنے والے انسانوں میں حضور علیہ السلام اور جماعت انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان ابو بکر بول رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ اور یہ افضلیت کی شان بھی اس کہنے کی وجہ سے ہی ملی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ عشق ہے جو بول رہا ہے. کہنے لگے آقا میں بھی آپ کا, میرا مال بھی آپ کا. یعنی آپ نے فرمایا نا کہ ہمارا حصہ بھی ملا لے. کہا سرکار سب کچھ ہے ہی آپ کا, یہ تو ہے ہی آپ, ہم ہیں آپ کے, ہمارا سب کچھ آپ کا. دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ہمارا تو سب کچھ آپ کا ہے. حضور کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. یہ راز صحابہ نے ہمیں بتایا. تو اس رستے پہ چلیں گے. یہ ہے وہ پسندیدہ رستہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ ہے. اچھا اگر یہ رستہ پسندیدہ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا, منع کر دیتا. انہوں نے آزمائش کے رستے کو پسند کیا. اب ایک دن اپنا سب کچھ گھر کا سامان لے کر حضور کے دربار میں آ گئے. سب کچھ لے کر, سب کچھ پورا گھر لے کر آ گئے. تو آپ سمجھ رہے ہوں گے ٹرک پہ لے کر آئے ہوں گے. ہم سمجھ رہے ہوں گے چلو ٹرک نہیں, اس زمانے اونٹ گاڑی, بیل گاڑی, گدا گاڑی, گھوڑا گاڑی, اس پہ لے کر آئے ہوں گے. نہیں جی, گھر میں کچھ بچا ہی نہیں تھا. اتنا بچا تھا کہ جو کچھ جمع ہوا تھا وہ ایک گٹھڑی میں بند کے کندھے پہ اٹھا کے لے کر آ گئے.
کیا ابو بکر تھے جن کی تجارت کا طوطی بولتا تھا، ایسے تاجر تھے مکہ کے، لیکن سرکار پر فدا ہوئے تو اپنا سب کچھ فدا کر دیا۔ دیکھو قربانی سے خرچ کرنے سے، دین کے لیے پیش کرنے سے، کبھی مال تو مال کی ضرورت ہو مال، جان کی ضرورت ہو جان، اولاد کی ضرورت ہو اولاد، گھر بار کی ضرورت ہو تو گھر بار۔ کون سی مثال حضور علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت نے کر کے نہیں دکھائی؟ امام حسین نے پورا گھر پیش کر دیا، 6 مہینے کا بچہ بھی پیش کر دیا، اپنے بچے، بھائی کے بچے، اپنے بھائی، اپنے کنبے والے، اپنے عزیز، اپنے مرید، اپنے معتقد، اپنے چہیتے، آپ کے سوتیلے بھائی حضرت عباس، جنہیں غازی عباس علمدار کہا جاتا ہے، سوتیلے بھائی، مائیں مختلف ہیں، باپ ایک ہے، حضرت علی۔ حضرت علی کی زوجہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ عابدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے امام حسین ہے، امام حسن ہے، اور دوسری زوجہ، کئی ازواج ہیں بعد میں، ان کے انتقال کے بعد کئی ازواج ہیں۔ تو ایک دوسری زوجہ سے حضرت عباس ہے۔ جب ان زوجہ سے حضرت علی نے پیغام نکاح بھیجا نا، پیغام نکاح بھیجا، تو ان کے والد نے اپنی بیٹی سے کہا مولا کا رشتہ آیا ہے نکاح کا۔ بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضرت علی نے رشتہ نکاح بھیجا ہے، تو اس گھر کے آداب کا خیال کرنا ہے، نکاح تو ہونا ہے، بیوی بن کے رہنا اور ہے، کنیز بن کے رہنا ہے۔ گھر سے یہ سبق پڑھا کے بیوی بچی کو بھیجا گیا، وہ آ گئی، تشریف لے آئی، اور انہوں نے کنیز بن کر رہنا گوارا کیا۔ سعادت تھی ان کے لیے، مولا کی کنیز بن گئی تھی زوجہ، اور چہیتی زوجہ تھی بعد میں، اس لیے چہیتی کہ انتہائی مؤدب، انتہائی ادب کرنے والی اولاد ہوئی ماشاءاللہ، عباس ہوئے اور دیگر ہوئے، لیکن بچوں کو بچپن سے سکھایا حسین بھائی ضرور ہیں مگر پہلے آقا ہیں، پہلے مولا ہیں، ہم ان کی برابری نہیں کر سکتے، نہ ہم ان کے برابر ہو سکتے۔ ان کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، یہ وہ ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی کہ ہمیں ان کے گھرانے کی خدمت کی اللہ نے سعادت عطا فرمائی۔ تو حضرت عباس بچپن سے یہ سبق سیکھتے تھے، حسین بڑے بھائی نہیں ہیں، حسین آقا ہیں، مولا ہیں، تمہارے پیر ہیں، مرشد ہیں، رہبر ہیں، ہادی ہیں۔ تو جس نے بچپن سے اپنے بھائی کی نظر سے نہیں، مرشد کی نظر سے دیکھا ہو، تو پھر وہ فدا نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ 8 محرم الحرام ان کی شہادت کا دن ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بچے پیاس سے، ننھا علی اصغر پیاس سے بے چین ہو رہا، تو وہ پانی لینے کے لیے نکلے، لیکن ظالموں نے ان کو شہید کر دیا۔ پہلے دونوں بازو کاٹ دیے، اور اس کے بعد پھر شہید بھی کر دیا۔ انہوں نے پانی بھر لیا تھا مشکیزے میں، لیکن اتنے تیر چلائے کہ مشکیزہ ہی چھلنی ہو گیا۔ تاریخ کی روایتوں میں موجود ہے، معتبر روایتوں میں، میں غیر معتبر رافضیوں کی باتیں نہیں کرتا، معتبر روایتوں میں موجود ہے۔ عقیدت کر کے دکھائی، قربانی دے کے دکھائی۔ جب قربانی دی تو آج محبت کا استعارہ غازی عباس علمدار بن گئے۔ یہ ہم اہل سنت کی کم نصیبی ہے اس معاملے میں، اللہ ماشاءاللہ، کہ ہم اپنی اولاد کو حضور علیہ السلام کے اہل بیت کی صحیح تاریخ نہیں بتاتے۔ ہم نے اہل بیت کا ٹھیکہ نا دوسروں کو دے رکھا ہے، اور اپنے تئیں
صحابہ کا ٹھیکہ لے رکھا ہے. بھائی ہم تو صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں، اہل بیت کے بھی ماننے والے. ہمارا تو عقیدے کا 2 جزو یہ، ہمارے ایمان کے 2 حصے ہیں یہ. صحابہ ہمارا دل ہے، اہل بیت ہماری روح ہے. صحابہ اور اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن افسوس ہم نے ماحول کے اثرات کو لے کر اور دین نہ پڑھنے، میں اس بات کا غم مجھے بہت ہے. ہم میں سے کون ہے جو دین کی کتاب لے کے پڑھتا ہے؟ کون ہے جو حضور علیہ السلام کی سیرت جس نے پڑھی ہو موجودہ دور میں؟ کوئی ہے جس نے سیرت کی کتاب باقاعدہ پڑھی ہو؟ یہ میں جب بات کرتا ہوں تو اندازہ ہے نا کیفیات کا، ماحول کا، معاشرے کے حالات کا. آپ کو زرداری کے بچوں کا پتا ہوگا، آپ کو یہ پتا ہوگا کہ آج کل رات سیاست میں کیا ہوا، ملک میں کیا ہوا. شہباز گل کے ڈرائیور کی بیوی کو پکڑ لیا، 12 مہینے کی بچی کو چھوڑ دیا. یہ پتا ہوگا سب کو. اس پہ ٹیبل ٹاک بھی دیکھی ہوگی، اس پہ سارے آپ نے مذاکرے بھی دیکھ لیے ہوں گے، خبریں بھی پڑھ لی ہوں گی. آپ کو یہ معلوم ہوگا. لیکن جن کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ، ہم نے ان کی طرف سے بالکل آنکھ بند کر رکھی ہے. میں انتہائی افسوس سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہماری نسلوں کو کیا، ہم کو کیا، ہمارے بڑوں کو بھی یہ بات صحیح نہیں پتا. میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے کتنے بچے عطا فرمائے تھے. حضور علیہ السلام کی نورزادیاں کتنی تھیں اور حضور علیہ السلام کے نورزادے کتنے تھے. یہ میں دکھ سے کہتا ہوں. بولیے میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ اگر آپ سب ماشاءاللہ پڑھتے ہیں تو پھر یہ جملہ آپ کے لیے نہیں. اگر آپ سب نے پڑھی ہے سیرت کی کتاب باقاعدہ، ہاں بچپن میں کبھی پڑھ لی ہوگی، کیونکہ بچپن کے زمانے میں تو صبح اٹھتے تھے تو قرآن شریف بھی پڑھتے تھے. اب کہاں پڑھتے ہیں؟ بچپن میں تو ماں باپ نیک تھے بھائی، اللہ کروڑا رحمت ہے ان کی قبروں پہ نازل فرمائے، جنہوں نے ہمیں مسلمان بنایا، جنہوں نے ہمارے کان میں اذان دی، جنہوں نے ہمیں نماز سکھائی، قرآن پڑھنے کی ترغیب دی. ناشتہ نہیں دیتی تھی ماں جب تک کہتی تھی 1 پاؤ قرآن نہ پڑھ لو. فجر میں ناراضگی کے ساتھ اٹھاتی تھی. کتنی ہی ہم کو نیند آ رہی ہے، وہ نیند کی چاہت، ہمارے آرام کی چاہت میں نہیں بیٹھتی تھی، بلکہ کہتی تھی فجر کی جماعت کا جا رہا ہے، اٹھو پانی ڈال دوں گی. ایسی ماں تھی. مگر آج ماں بھی سو رہی ہے، باپ بھی سو رہا ہے. میں تو یہ شکوہ پہلے بھی کر چکا ہوں. میں فجر کی نماز میں نے ملاحظہ کیا، ایک صف بھی مکمل نہیں. اور جمعے میں لگتا ہے مسلمانوں پہ جمعہ ہی فرض ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یاد آتے ہیں، جن کی مہربانی تھی 50 سے نماز کتنی ہو گئی. تو ہماری دل کی تمنا یہ نہیں ہے کہ کاش موسیٰ علیہ السلام ایک چکر اور لگانے کا کہتے تھے، اس سے بھی فارغ ہو جاتے ہو. عیسائیوں کی طرح سے بھی اتوار کا ایک دن عبادت کا ہو جاتا، ہمارا بھی جمعے کا دن ہوتا، بس ختم. ایک جمعے میں آ جاتے، کنفیس کر لیتے، معذرت کر لیتے اور اس کے بعد بات ختم ہو جاتی. اگر وہ بات نہ ہوئی تھی، بولو ہم نے عملاً تو ویسے ہی ماحول بنا دیا کہ نہیں بنا دیا؟ صرف ایک جمعے کی نماز. میرے دوستوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سامنے 30,000 کے لشکر سے لڑ رہے ہیں، سارے جوان تقریباً شہید ہو چکے، 1-2 ساتھ میں لڑنے کے لیے موجود ہیں، صرف 1-2. 72 میں سے صرف 2-3 افراد باقی ہیں. اور ظہر کا وقت ہوا، اول وقت میں ظہر کا جب وقت ہوا، پہلا وقت، لڑائی لڑتے لڑتے ظہر کا وقت ہوا، تو آپ نے صرف اتنا پکار کر کہا ظہر کا وقت ہو گیا ہے، اتنی دیر لڑائی روک دو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں ظہر کی نماز ادا کروں. انہوں نے لڑائی تو روک دی، مگر ساتھ ہی چلا کر کہا یہ نماز تمہیں فائدہ نہیں دے گی. تو مولا کے ساتھ رہنے والوں نے کہا اللہ کی لعنت ہو تم پر، حضور کے نواسے کی نماز حضور کے نواسے کو فائدہ نہیں دے گی تو کیا تمہارے سجدے تمہیں فائدہ دیں گے؟ جو نواسے رسول کے خون کے در پہ، اس عالم میں بھی
امام حسین نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، آپ نے فرمایا ہاں وقت ہو گیا، اول وقت میں نماز پڑھ لی جائے، پہلے نماز پڑھی، اور ادھر نماز ختم، ادھر جنگ دوبارہ شروع، اور دنیا سے جاتے جاتے بھی مولا نے اپنا سر رب کے دربار میں جھکایا، سجدے میں لے کے چلے۔ جو نماز سے اتنی محبت سکھا کر گئے ہوں تو مولا ناکام ہوئے کہ کامیاب ہوئے، اب یہ آپ فیصلہ کریں۔ امام حسین کامیاب ہوئے یہ سب کر کے کہ ناکام؟ کامیاب ہیں۔ آپ امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں، آپ امام حسین کے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمارا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے؟ مولا جیسا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ آخری وقت تک بھی ہمیں مولا کی سنت پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ تو یار آج کون سی گردن ماری جا رہی ہے آپ کی نماز میں؟ نماز سے کیوں آپ مسجد سے کیوں غافل ہیں؟ کیوں نہیں آتے جماعت کے اندر؟ کیوں نہیں آتے مسجد کے اندر؟ جب مسجد میں آئیں گے 5 وقت، یہ میرا گمان ہے کہ آپ کے ذہن سے وہ جو باہر کی جو غلاظت کا اثر ہے نا، وہ آہستہ آہستہ دور ہو۔ کیوں ہم لوگ ذہنی طور پر پسماندہ ہو گئے؟ اس لیے کہ ہم مسجد کے روحانی ماحول سے دور ہو گئے۔ آپ دیکھیں مسجد میں جتنی دیر آتے ہیں، نہ گالی دیتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ برائی کرتے ہیں، نہ چغلی کرتے ہیں، نہ عیب جوئی کرتے ہیں، نہ کسی کے عیب نکالتے ہیں، نہیں ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ تو مسجد کا ماحول روحانیت والا ہے کہ نہیں ہے؟ پھر قرآن کی تعلیم سنتے ہیں، قرآن کا پیغام سنتے ہیں، بولیے یہ سب ماحول اچھا ہے کہ نہیں؟ لیکن جیسے ہی اس مسجد کے دروازے سے باہر قدم رکھتے ہیں، بتائیے ماحول بدل جاتا ہے کہ نہیں؟ ایسا لگتا ہے جیسے شیطان کے ماحول میں آ گئے۔ ادھر سے نکلے اس کی ماں اس کی بہن ایک کر دی، ادھر سے نکلے اس کو گالی دی اس کو گالی دی، اس سے لڑے اس سے لڑے، اس سے ناراضگی اس سے ناراضگی، باہر پہلے کرتے ہوئے گئے، پھر گھر گئے تو بیوی بچوں کے ساتھ لگ گئے، موقع ملا تو اپنی ٹی وی کے ساتھ لگ گئے۔ یہی زندگی ہے۔ لیکن آپ سوچیں جو لوگ مسجد سے تعلق چھوڑتے ہیں، وہ غلاظت کے ماحول کے اثرات کو دور کرنے کے لیے روحانیت میں آتے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیے، جتنی دیر آپ جمعہ یہاں پڑھ کر جاتے ہیں، آپ کے ذہن پر دین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دین کے اثرات ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ لیکن جیسے انسان یہاں سے نکلتا ہے، یہ ساری تقریر بھول جائے گا، یہ ساری بات بھول جائے گا، کیونکہ وہ ماحول کا اثر دوسرا ہو جائے گا۔ میں نے بات شروع کی تھی، کامیابی کا رستہ آزمائش کا رستہ، مومن کا رستہ راحت کا رستہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن کے لیے دنیا قید خانہ، مومن کے لیے دنیا قید خانہ۔ تو جو مومن ہونے کا دعوے دار ہو، کلمہ پڑھ، مسلمان کہہ ہم مسلمان ہیں، اور راحت میں زندگی گزرے، زرداریوں کی طرح، شریفوں کی طرح، 300 کنال کے گھر کے اندر جس کی بادشاہ بن کر زندگی گزر رہی ہو، اسے کیا پتا امام حسین کی قربانی کیا ہوتی ہے؟ اسے کیا معلوم کہ دین کیا ہے؟ اسے کیا معلوم کہ حضور علیہ السلام پر دین کے لیے کیا سختیاں آئیں؟ اس کو کیا معلوم کہ صحابہ کرام نے کیسے اپنی جانیں لٹائیں؟ اس کو کیا معلوم؟ اور پھر وہ دعویٰ کرے کہ میں عاشق رسول، اور قوم بھی ڈگڈگی بجا کے ناچتے ہوئے جا عاشق رسول عاشق رسول عاشق رسول۔ یہ حال ہے ہماری قوم کا اور یہ ہمارا۔ اللہ ہمیں اس پسماندگی سے نکال دے۔ جب تک ہم نہیں بدلیں گے اللہ نہیں بدلے گا ہمارا حال۔ جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے اللہ ہمارا حال نہیں بدلے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اگر آپ اور ہم اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر سے تبدیلی پیدا کرنی پڑے۔ آئیے اپنا جنگل کے جانور کی طرح زندگی گزارنا دیکھیں یا حضور علیہ السلام کے غلام کی طرح زندگی گزارنا۔ یہ فرق سیکھیں۔ یہی دعوت ہے میری، اس منبر کی یہی آواز ہے۔ اپنا دنیا میں آنا، دنیا میں تو جانور بھی آیا ہے، جنگل میں پیدا ہوا ہے، لیکن اس جانور سے آپ کے اندر صرف 2 پاؤں اور 2 ہاتھ کا ہی فرق نہیں ہے، بلکہ اللہ نے
آپ کو اشرف المخلوقات بنانے کی ایک سعادت عطا فرمائی، لیکن یہ سعادت صورتاً انسان کے لیے نہیں ہے، عملاً انسان کے لیے ہے۔ جو انسان انسانیت کے تقاضوں پر اترے گا وہی اشرف المخلوقات کا تاج سجائے گا، اور جو نہیں تو پھر وہ اس میں اور جانور میں فرق کم رہ جائے گا۔ اور سب سے بڑے انسان کامل اس کائنات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو ان کی غلامی کو جتنا اختیار کرے گا، جو ان کے اتباع سنت میں جتنا اہتمام کرے گا، اتنا ہی اشرف المخلوقات کا تاج اس کے سر پر چمکتا چلا جائے گا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ من سب نبیًا فاقتلوہ، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔